فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة النساء اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ یہ جو رکوع ہے 19واں سورہ نساء کا، اس میں خطاب ہے مسلمانوں سے بحیثیت امت مسلمہ، اور اس میں بعض ان مسائل کی مزید وضاحت کی گئی ہے جو اس سورہ مبارکہ کے پہلے رکوع میں آیات نمبر 3 اور 4 میں آئے تھے، جن کے بارے میں کچھ لوگوں کو مغالطے ہو گئے تھے اور وہ وضاحت چاہ رہے تھے. چنانچہ آغاز ہو رہا ہے وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ. اے نبی، وہ آپ سے فتویٰ طلب کر رہے ہیں عورتوں کے بارے میں، شریعت کا حکم ماننا چاہتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ انہیں بتایا جائے کہ شریعت کا اصل تقاضا کیا ہے. ظاہر بات ہے کہ اس کی ضرورت اسی لیے پیش آئی ہوگی کہ انہیں بعض چیزوں کے بارے میں کچھ خلجان ہوا ہو، پوری طرح بات سمجھ میں نہ آئی ہو. وہ سمجھ میں نہ آنے والی بات کیا تھی، وہ میں چاہتا ہوں کہ شروع کی وہ 2 آیتیں جو ہے ہم پڑھ لیں. فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ. اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ تم یتیموں کے بارے میں انصاف پر نہیں کر سکو گے، انصاف پر قائم نہیں رہ سکو گے، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. تو تم نکاح کر لیا کرو جن خواتین کو تم چاہو، تمہیں پسند آئیں، 2 2 3 3 اور 4 4. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم ان کے مابین عدل نہیں کر سکو گے تو ایک ہی پر اکتفا کرو. او ما ملکت ایمانکم، یا وہ لونیاں جو تمہاری ملک یمین ہو. ذالک ادنیٰ الا تعولوا، اور یہ قریب تر ہے اس سے کہ تم ایک ہی طرف جھک نہ جاؤ. وآتوا النساء صدقاتہن نحلہ، اور عورتوں کو ان کے مہر جو ہے خوش دلی کے ساتھ ادا کرو، خوشی کے ساتھ. فإن تبن لکم عن شیء منہ نفسا، پھر اگر وہ از خود اس میں سے کوئی چیز تمہیں چھوڑ دیں، بخش دیں، فَكُلُوهُ ہنیئا مَرِیئا، تو پھر اسے کھاؤ رچتا پچتا، یعنی پورے اطمینان کے ساتھ،
کہ اگر بیوی نے اپنے مہر میں سے کچھ واپس کر دیا ہے، چھوڑ دیا ہے، تو ٹھیک ہے، تمہارے لیے جائز ہے۔ اس میں جو پہلی آیت ہے اس کے بارے میں بظاہر الفاظ سے یہ گمان ہوتا ہے، اور یہی آج کا ہمارا جو پورا طبقہ ہے منکرین حدیث کا، اس نے اس سے یہی مراد لیا ہے جو اس وقت کچھ لوگوں کو خلجان ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے کہ وضاحت آگے آ رہی ہے جو آج ہم پڑھنے چلے ہیں۔ لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یتیم جو ہیں تمہاری کفالت میں ہیں، بڑے بھائی فوت ہو گئے ہیں، ان کے بچے ہیں، ان کی بیوی ہے، اب ظاہر بات ہے کہ وہ بچے جو ہیں یتیم، اس کے ولی تم ہو، تمہیں ہی ان کی دیکھ بھال کرنی ہے۔ اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ تم ان یتیموں کا حق ادا نہیں کر سکو گے تو ان کی ماؤں سے شادی کر لو۔ جب ان کی مائیں تمہارے نکاح میں آ جائیں گی تو گویا کہ اب ان کے حالات کو جاننے والی وہ ایک بیوی بھی ہو جائے گی آپ کی، اور اس طریقے سے زیادہ اس کا امکان ہے اور زیادہ امید ہے کہ پھر تم ان یتیموں کے حقوق صحیح طور پر ادا کر سکو۔ یہ مفہوم اس وقت بھی کچھ لوگوں کے سامنے آیا، اور آج جیسا کہ میں نے کہا کیونکہ الفاظ ظاہری جو ہیں وہ اس مفہوم کو ظاہر کرنے کے اندر ہیں موجود، واقعتاً ان سے یہ مفہوم نکل سکتا ہے، لیکن اصل مفہوم کیا تھا؟ بخاری شریف میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ چیز موجود ہے مروی کہ اس آیت کا پس منظر کیا تھا۔ عرب میں یہ ہوتا تھا، جیسے میں نے ابھی کہا، بڑا بھائی فوت ہو گیا، اس کے بچے بھی ہیں، بیوی بھی ہے، اب وہ کرتے تھے یہ تھے کہ اس کی بچی سے نکاح کر دیا اپنے بیٹے کا، یا وہ جو بیوہ جو ہے عورت، اس سے شادی خود کر لی۔ جب یہ شادی کر رہے ہیں ان سے کہ جو خود ان کے زیر کفالت ہے، تو ظاہر بات ہے مہر دیا یا نہیں دیا، کون مانگنے والا ہے، کون پوچھنے والا ہے، ان یتیموں کی طرف سے کون بات کرنے والا ہے، کون ڈیمانڈ کر سکتا ہے؟ یا یہ ہے کہ اور جو حقوق ہیں زوجیت کے وہ ادا نہ کیے، جو بھی اللہ تعالیٰ نے حقوق رکھے ہیں۔ تو یہ جو ظلم ہوتا تھا صرف اس وجہ سے کہ یتیم بچیاں تمہاری کفالت میں آ گئیں، اس وجہ سے تم یہ ظلم کرتے ہو، تو یہ نہ کرو، ان سے شادی مت کرو، بلکہ ان کے تو ولی بن کر رہو، ان کے حقوق کی نگہداشت کرو۔ ان بچیوں کا نکاح کہیں اور ہوگا تو تم موجود ہوگے، ان کی پشت پناہی کرنے والے، انہیں سپورٹ کرنے والے، تاکہ جہاں ان کا نکاح ہوا ہے وہاں کے لوگ جرأت نہ کریں کہ ان کے حقوق کو تلف کریں۔ لہذا تم خود ان یتیم بچیوں سے نکاح مت کرو، بلکہ اور تمہارے لیے اجازت ہے، 2 3 4 تم جو ہے نکاح کر سکتے ہو، لیکن یہ ہے کہ اگر تمہیں اندیشہ یہ ہو کہ تم ان میں انصاف نہ کر سکو گے، 2 بیویاں تو کر لی، انصاف نہیں کر پا رہے، 3 بیویاں کر لی، 4 بیویاں کر لی، لیکن انصاف نہیں کر پا رہے، تو پھر ایک ہی پر جو ہے اکتفا کرو، یا پھر جو بھی لونڈی ہے، جو تمہاری ملک یمین ہے، ملکیت میں ہے، اس پر اکتفا کرو، اور عورتوں کو ان کے حقوق ادا کرو۔ یعنی اس طریقے سے یتیم بچیوں سے نکاح خود کر لینا یا اپنے بیٹوں کا کرا دینا تاکہ یتیم بچیوں کی طرف سے کوئی بھی ان کے حقوق کا مطالبہ کرنے والا نہ ہو، تو یہ چیز بہت غلط ہے۔ عورتوں سے نکاح کرو تو چاہے وہ یتیم ہو اور چاہے وہ اپنے پیچھے ان کے والدین موجود ہوں، ان کو ان کے مہر ادا کیا کرو خوش دلی کے ساتھ، یہ نہیں کہ یہ کوئی تاوان تم پر آ گیا ہے۔ پھر یہ کہ اگر وہ اپنی مرضی سے خوشی سے اس میں سے کچھ چیز تمہیں چھوڑ دیں یا دے دیں تو کوئی حرج نہیں ہے، تم اس مال کو اپنے استعمال میں لا سکتے ہو۔ اب یہ جو مغالطہ ہوا تھا ان لوگوں کو، اب اس کے بعد ایک سوال پیدا ہوا کہ اگر یہ بات مان لیا جائے کہ یہ یتیموں کی ماؤں کے بارے میں کہا جا رہا ہے، تو اس کا منطقی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ تعدد ازدواج جو ہے اس کی آیت تو صرف یہی ہے، ایک سے زائد شادیاں جو ہم کہتے ہیں کہ اسلام کے اندر جائز ہیں 4 تک، تو اس کے جواز کی آیت تو یہی ہے صرف، اور تو کوئی آیت قرآن مجید میں ہے نہیں۔ اب اگر اس کو خاص کر دیا جائے یتیموں کی ماؤں کے ساتھ تو پھر وہ علی الاطلاق 4 شادیوں کا حق باقی نہیں رہتا، یہ ایک اشکال تھا۔ اس لیے بعض لوگوں نے پھر یہ کہا کہ نہیں، وہ تو اور دوسرے دلائل کے پر مبنی ہے، احادیث پر مبنی ہے، قرآن میں نہیں بھی ہے تو کیا ہے، لیکن یہ کہ یہ اشکال جو پیدا ہوا تھا اب اس کا جواب ہے جو آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، اے نبی یہ آپ سے فتویٰ طلب کر رہے ہیں، دریافت کر رہے ہیں عورتوں کے بارے میں۔ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ، کہہ دیجئے اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے، فِيهِنَّ، ان عورتوں کے بارے میں، وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ، اور وہ چیز کہ جو تلاوت کی گئی ہے، تمہیں سنائی گئی ہے اس کتاب میں، قرآن مجید میں، یعنی اسی سورہ نساء کی آیت نمبر 3 میں،
وہ ہے یتیم لڑکیوں کے بارے میں، اللاتی لا تؤتونہن ما کتب لہن، جن کو تم ادا نہیں کرتے وہ چیز جو ان کے لیے لکھ دی ہے اللہ نے. ان کے لیے مہر ہے، اب تم مہر ادا نہیں کر رہے، کیا ضرورت ہے؟ میری اپنی کفالت میں ہے، میں ولی ہوں، میں نے نکاح کر لیا ہے یا میں نے اپنے بیٹے سے نکاح کر دیا ہے، تو اب مہر کی کیا ضرورت ہے؟ اسی طریقے سے ان کے حقوق زوجیت، ان کا نان نفقہ جو ساری ذمہ داری مرد پر ہے، اسے بھی صحیح طور سے ادا نہیں کر رہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے. تو فرمایا قل اللہ یفتیکم فیہن، عورتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ تمہیں فتویٰ دے رہا ہے، وضاحت کر رہا ہے، اپنے حکم کی جو ہے وضاحت کر رہا ہے. اور اس آیت کے بارے میں کہ جو تمہیں پڑھ کر سنائی گئی ہے اس کتاب میں، فی یتامی النساء، یتیم لڑکیوں کے بارے میں، اللاتی لا تؤتونہن ما کتب لہن، جن کو تم نہیں ادا کرتے وہ چیزیں جو اللہ نے ان کے لیے لکھ دی ہیں، یعنی مہر ہے اور نان نفقہ ہے. وترغبون ان تنکحوہن، اور نکاح ان سے کرنا چاہتے ہو کہ وہ خود نکاح کر لیں، اپنے بیٹے سے نکاح کر دیں، تاکہ ان کا مال بھی، جو یتیم کا مال ہے وہ بھی آ گیا ہمارے پاس اور وہ ہماری ملکیت میں آ گیا، اور یہ کہ اس یتیم بچی کی طرف سے کوئی نہیں ہے جو کھڑے ہو کر مطالبہ کر سکے کہ اس کا حق ادا کرو. والمستضعفین من الولدان، اور اللہ تعالیٰ فتویٰ دے رہا ہے ان کے بارے میں بھی جن بچوں پر ظلم کیا جاتا ہے، بچوں کے اوپر ولدان، اور ان کو بھی دبایا جاتا ہے. اما الیتیم فلا تقہر، یتیم کے بارے میں آیا ہے کہ اس کے اوپر کوئی دباؤ نہ ڈالو، اس کے اوپر جو ہے زیادتی نہ کرو. حضور نے فرمایا انا وکافل الیتیم کہاتین یوم القیامہ، میں اور وہ شخص جو کسی یتیم کی کفالت کرنے والا ہو تو اس طرح ہوں گے قیامت کے دن، ہمارا یہ قرب ہوگا، اس طرح ہم جڑے ہوئے ہوں گے. تو بچوں پر بھی جو ظلم ہوتا ہے، وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، اور یہ کہ یتیموں کے حق میں قائم رہو قسط کے ساتھ، انصاف کے ساتھ. پہلے رکوع میں بڑی تفصیل آ چکی ہے، ان کا مال ہڑپ کرنے کی کوشش نہ کرو، جلدی جلدی خرچ نہ کرو کہ یہ بالغ ہو جائیں تو یہ مطالبہ کر لیں گے، اس سے پہلے ہی خرچ کر دو، یا ان کے مال کو اپنے مال میں گڑبڑ کر کے اس کو کھا رہے ہیں اور بہانہ بنا رہے ہیں کہ میں تو اپنا مال کھا رہا ہوں لیکن وہ یتیم کا مال کھا رہے ہیں. یہ ساری چیزیں تھیں کہ جو اس معاشرے میں ہوتی تھی، جو دبے ہوئے پسے ہوئے طبقات تھے، بیوائیں ہیں، یتیم بچیاں ہیں، ان کے ساتھ جو معاملہ ہو رہا تھا، اصل میں اس کی اصلاح کی طرف یہ ساری جو ہے ہدایات دی جا رہی ہیں. تو اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اگر تمہارے ذہن میں اس آیت سے یہ اشکال پیدا ہوا ہے کہ یتیموں کی ماؤں سے شادیاں کر لو، تو یہ غلط ہے. ایک تو یہ کہ حدیث صحیح بخاری کی روایت، راویہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے زیادہ قرب کس کو حاصل تھا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو ظاہر بات ہے جب ان کی طرف سے یہ چیز موجود ہے اور وضاحت کے ساتھ ہے، اور جو روایت ہے وہ بہت مستند ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، تو اب اس کے بعد ادھر ادھر جانا کسی طالب حق کے لیے جو ہے اس کی اجازت نہیں ہے. پھر ہمیں اسی تفسیر کو لینا ہوگا کہ جو ایک صحابیہ ہی نہیں، جو کہ ام المومنین ہے، زوج النبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے مروی ہے، اور اس کے بارے میں ظاہری الفاظ سے اگرچہ وہ متبادر ہو سکتا ہے جو تم لے رہے ہو، لیکن حقیقتاً وہ نہیں ہے. لیکن تمہیں مغالطہ ہوا تو لو ہم واضح کر دیتے ہیں کہ یہ اصل میں ان یتیم لڑکیوں کا معاملہ ہے کہ جن کو تم چاہتے ہو نکاح میں لے لو، تاکہ ان کا مال بھی جو ہے، ان کے باپ کے وراثت میں اگر کوئی چیز ہے وہ بھی تمہارے قبضے میں آ گیا، لڑکی بھی قبضے میں آ گئی، اور لڑکی کو نہ مہر دینا پڑا اور نہ ہی اس کے یہ اور کوئی حقوق جو ہے کوئی اس کی طرف سے دعوے دار بن کر کھڑا ہو سکتا ہے. اس کی اصلاح کے لیے یہ وضاحت نازل کر دی گئی. اب دوسرا مسئلہ، وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا، اور اگر کوئی عورت جو ہے اسے اندیشہ ہو جائے اپنے شوہر سے کہ وہ اس پر سختی کرے گا، نشوز، وہ سرکشی کرے گا، اس کے اوپر سختی کر رہا ہے، اس کے ساتھ صحیح معاملہ نہیں کر رہا، نرمی نہیں کر رہا ہے، او اعراض، یا اعراض کر رہا، پرواہ نہیں ہے، اس سے ملنا ہی نہیں ہے، اس سے ملاقات ہی نہیں ہے، اس کے حق زوجیت کو ادا ہی نہیں کر رہا، فلا جناح علیہما ان یصلحا بینہما صلحا، تو کوئی حرج نہیں ہے ان دونوں پر اگر وہ باہم ایک دوسرے کے ساتھ صلح کر لیں. وصلح خیر، اور صلح یقیناً بہت اچھی شے ہے. یہ اصل میں معاملہ پیدا ہوتا ہے جہاں تعدد ازدواج ہو. ایک بیوی پہلے تھی، اس کے بعد ایک نئی نویلی بیوی لے کر آئے ہیں. اب ظاہر بات ہے کہ ساری توجہ تو اس نئی نویلی پر ہوگی. وہ جو پہلی تھی اب اس کا نہ حق ادا ہو رہا ہے، نہ اس کے ساتھ حسن معاشرت ہے، اب وہ جو ہے بالکل ایسی ہو کر رہ گئی ہے کہ جیسے کہ بے شوہر کے ہو، شوہر ہے ہی نہیں اس کا.
تو یہ معاملہ جو ہے غلط ہے، اور اس صورت میں البتہ یہ کہ فائنل سیپریشن سے پہلے ایک کوشش کی جانی چاہیے۔ اگر بیوی اور شوہر آپس میں صلح کر لیں، بیوی کہے کہ ٹھیک ہے مجھے طلاق نہ دو تم، ٹھیک ہے میں رہوں گی، البتہ یہ ہے کہ میں تم سے اس انصاف کا مطالبہ نہیں کرتی کہ بالکل برابر کرو مجھے اور اپنی نئی بیوی کو، اس میں جو کمی بیشی تمہاری طرف سے ہوگی میں اسے گوارا کر لوں گی، لیکن مجھے طلاق نہ دو۔ اصل میں یہ اس معاشرے میں ہوتا ہے جہاں پر کہ مطلقہ کے لیے شادی کا امکان نہیں رہتا۔ ہمارا ہندوستان کا بھی پرانا معاشرہ ایسا ہی ہے۔ اسی طریقے سے عیسائیوں کے اندر بھی یہ بات جو ہے یہودیوں سے چلی آ رہی تھی، مطلقہ کا معاملہ جو ہے اس معاشرے کے اندر ایسا ہو گیا تھا کہ اب کوئی ان سے شادی نہیں کرتا تھا، بلکہ ہمارے ہاں جیسے مطلقہ شادی کرے تو لوگ اس کے اوپر فقرے چست کرتے ہیں، بیٹھا نہیں گیا، رہا نہیں گیا، یہ جو ہے، تو اس وجہ سے جو عورت نہیں چاہتی کہ مجھے طلاق دی جائے تو میں جو ہے رہوں، ٹھیک ہے میں اپنے سارے حقوق کا مطالبہ نہیں کرتی لیکن تم مجھے طلاق نہ دو۔ ایک حد تک اس مصالحت کی قرآن مجید اجازت دے رہا ہے، فلا جناح علیہما، اگرچہ وہ انصاف کے جو تقاضے اللہ چاہتا ہے کہ تم پورے کرو وہ نہیں ہو رہے، لیکن بیوی نے اگر از خود اپنی مرضی سے اس میں کچھ کمی جو ہے وہ گوارا کرنی ہے تو اللہ کی طرف سے اجازت ہے ان یصلحا بینہما صلحا، کہ آپس میں وہ مصالحت کر لیں، صلح کر لیں، وصلح خیر، اور صلح جو ہے وہ بہتر ہے۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اور جو انسان کے نفس ہیں، نفوس ہیں، ان کے اوپر تو مسلط ہے حرص، ہر شخص چاہتا زیادہ سے زیادہ، ہر بیوی بھی چاہے گی زیادہ سے زیادہ توجہ میرے ساتھ ہو، ہر بیوی چاہے گی زیادہ سے زیادہ خرچ مجھ پر کیا جائے، ہر بیوی چاہے گی کہ میری جو فرمائش ہے وہ پوری کی جائے۔ تو یہ تو انسان کی جو بھی سرشت ہے، جو ہیومن نہیں بلکہ جو کہ اینیمل نیچر ہے انسان کی، انسان میں دو نیچرز ہیں، دی ہیومن نیچر روحانی، اور جو اینیمل نیچر ہے جو انسان کی حیوانی نیچر ہے، تو اس کا تقاضا تو یہی ہے، اس کے اندر بخل بھی ہے، اس میں شوہ بھی ہے، اس میں حرص بھی ہے۔ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم اے مردوں، اب مردوں سے خطاب ہو رہا ہے، چونکہ تمہیں ہم نے ایک مقام خاص دیا ہے، الرجال قوامون علی النساء، تمہیں قوام بنایا ہے، تمہیں حاکم بنایا ہے، تمہیں اختیارات دیے ہیں، تم جب چاہو بیوی کو طلاق دے سکتے ہو، بیوی جب چاہے طلاق نہیں دے سکتی، بلکہ وہ تو خلا لے گی کسی ایجنسی کے تھرو، بڑے بزرگوں کے ذریعے سے لے گی، یا یہ ہے کہ عدالت کے ذریعے سے لے گی، قاضی سے لے گی۔ لہذا یہ جو ہم نے رکھی ہے تمہارے درمیان شوہر اور بیوی کی حیثیت سے عدم مساوات، انسانوں کے اعتبار سے مساوات مکمل ہے، مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں، ہیومن ڈگنیٹی، ہیومن رسپیکٹ، ہیومن آنر، بوتھ شیئر ایکولی۔ لیکن جب ایک مرد اور ایک بیوی مل کر اب یہ شادی کرتے ہیں، شادی کے کانٹریکٹ میں، یہ بھی ایک عہد ہے، معاہدہ ہے، داخل ہو گئے، اب یہ دونوں برابر نہیں ہیں، اس لیے کہ یہ جو انسٹیٹیوشن ہے فیملی کا، خاندان، اس خاندان میں دو برابر کے اختیارات رکھنے والے سربراہ نہیں ہو سکتے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ خاندان کی جڑیں کھل جائیں گی، خاندان ختم ہو جائے گا، انتشار ہوگا، جیسے کہ آج ویسٹرن معاشرے میں ہو چکا ہے، خاندان کی بنیادیں ہل گئی، ختم ہو گئی، اس لیے کہ وہاں آیا مرد اور عورت بالکل برابر، طلاق میں بھی برابر، فلاں میں بھی برابر، ہر چیز میں برابر۔ تو اس حوالے سے یہ ہے کہ پھر ان کے ہاں جو ہے خاندانی زندگی ختم ہو گئی ہے۔ دیکھیے، اگرچہ دنیاوی اعتبار سے جو ضرورتیں انسان کی ہیں اس کے اعتبار سے اس وقت ٹاپ کا معاشرہ جو ہے وہ سویڈن کا ہے، جو یہاں پر اسکینڈینیوین کنٹریز میں جو سوشل سیکیورٹی ہے وہ یوں سمجھ لیجئے کہ پوری دنیا میں ٹاپ پر ہے۔ اس کے بعد کہیں آتا ہے انگلینڈ، یو کے، اور اس سے بھی کمتر ہے امریکہ۔ امریکہ تو بہت ہی ننگا کیپٹلسٹ ملک ہے، لیکن وہاں بھی کیا ہے، سویڈن میں کھانے کو ہر چیز موجود، کوئی بھوک نہیں، سیکس کھلا ہے، جس طرح چاہو، جہاں چاہو، جس طرح کرو، کوئی سزا نہیں، کوئی زنا پر سزا نہیں، کچھ نہیں۔ پھر بھی ہائیسٹ ریٹ آف سوسائڈ یہ سویڈن میں ہے۔ کیوں ہے؟ بھوک سے تو وہاں کوئی نہیں مرتا، سوسائڈ کیوں کر رہا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ گھر کی زندگی جو ہوتی ہے اس میں جو سکون ہوتا ہے، ایک بیوی ہے جس کے بارے میں اطمینان ہے کہ یہ وفادار ہے، یہ عفت مآب ہے، اور اسی طریقے سے بیوی کو اعتماد ہے میرا شوہر جو ہے وہ غداری نہیں کرتا، وہ کہیں ادھر ادھر نہیں جاتا۔ ہاں ایک سے زائد بیویاں ہونا اور ہے، لیکن زانی نہیں ہے، زناکار نہیں ہے، آوارہ نہیں ہے۔ اب یہ جو ان دونوں کا ملاپ ہے، اس کے اندر جو سکون ہے، قرآن مجید نے لفظ استعمال کیا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تمہارے لیے تمہارے جوڑے پیدا کیے ہیں تاکہ تم سکون حاصل کرو۔ یہ جب گھر کا سکون نہیں ہے
اور انسان کا کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کے ساتھ وہ اپنی راز کی بات کہہ سکے، شیئر کر سکے، دل کی بات کہہ سکے، کوئی ایسا رفیق۔ ہم نے 10ویں جماعت میں جو عربی کی کتاب پڑھی تھی اس کی آخری نظم یہ تھی، خاصی مشکل تھی، فتش لقلبک عن رفیق، اپنے دل کے لیے کوئی رفیق، کوئی رفاقت والا جس سے تم اپنی بات کہہ سکو، جس سے تم دلی مشورہ کر سکو، کوئی تلاش کرو۔ یہ اکیلے اگر رہو گے وَتَجُولُ وَحْدَكَ فِي الْقِفَارِ كَمُسَافِرٍ يَبْغِي الدِّيَارِ لَكِنَّهُ فَقَدَ السَّبِيلَ وَمَا لِقَلْبِكَ مِن مَّصِيرِكَ مِن دَلِيلٍ فَتِّشْ لِقَلْبِكَ عَن رَفِيقٍ۔ تم اکیلے گھوم رہے ہو اور ریگستان میں اور کسی جنگل بیابان میں، یہ چیز جو ہے یہ در حقیقت تمہارے لیے صحیح نہیں ہے۔ تلاش کرو اپنے لیے کوئی ہمدم، کوئی ہمراز، کوئی ساتھی، کوئی رفیق جس سے دل کی بات کی جا سکے، جس سے انتہائی قرب ہو۔ یہ کیفیت ہے کہ جو فیملی لائف سے حاصل ہوتی ہے۔ فیملی لائف کے لیے ضروری ہے کہ ایک سربراہ ہو، اور وہ مرد ہے۔ وہ مرد ہی جب شادی ہوتی ہے مہر دیتا ہے، حالانکہ شادی عورت کی بھی ضرورت ہے، مرد کی بھی ضرورت ہے، لیکن مرد مہر دیتا ہے۔ گویا کہ وہ طالب ہے اور وہ لڑکی یا جو عورت ہے وہ مطلوب ہے۔ کفالت، اس کا سکنا، رہائش اور کھانے پینے کا، کپڑا اور روٹی اس کے ذمے ہے۔ اس کی اولاد جو ہوگی اس کی پوری رسپانسبلٹی باپ کے اوپر ہوگی۔ عورت کو جو سکون ملتا ہے، آج بھی امریکہ میں آپ جا کے تلاش کیجئے، وہ کہتے ہیں اسٹے ایٹ ہوم مومز، وہ مائیں جو گھر میں رہتی ہوں اس سے بڑی نعمت کوئی ہے ہی نہیں۔ ورنہ ہوتا کیا ہے، شوہر نے بھی کام کرنے نکل جانا ہے صبح اور بیوی نے بھی نکل جانا ہے۔ اب بچے اسکول گئے ہیں، بچے آ گئے ہیں دن کے 1 بجے، نہ یہاں ماں ہے نہ یہاں باپ ہے۔ اب وہ کیا کریں گے؟ جو کریں گے اب وہ معلوم ہو رہا ہے۔ انسیسٹ جو ہے، بھائی بہنوں کے درمیان زنا کا معاملہ اس قدر بڑھ چکا ہے، باپوں کا معاملہ۔ اور امریکہ کے اندر جو ہمارے سائیکیٹرسٹ ہیں بھائی، ڈاکٹر جو علاج ذہنی امراض کا علاج کرنے وہ بتاتے ہیں کہ اب امریکہ کا سب سے بڑا پرابلم جو ہے وہ ایڈز نہیں ہے، وہ ٹی بی نہیں ہے، کینسر بھی نہیں ہے، بلکہ انسیسٹ، دماغی امراض جو ہے ان کا اصل سبب کیا انسیسٹ ہے۔ جو حرام، جو محرم رشتے ہیں، باپ بیٹی، خسر اور بہو، بھائی اور بہن، ماں اور بیٹا، جب یہ ملوث ہوتے ہیں تو پھر ان کو جو داغ لگتا ہے ذہن پر، قلب کے اوپر، اس کے نتیجے میں وہ دماغی توازن کھو بیٹھتے ہیں، پھر علاج ہوتے ہیں۔ مہنگی ترین دوائیاں جو ہیں وہ دماغی امراض کی دوائیاں ہیں، اور سب سے زیادہ کمائی جن کی ہے وہ سائیکیٹرسٹ ہیں امریکہ کے اندر۔ تو یہ سارا معاملہ جو ہوتا ہے وہ خاندانی نظام کی شیرازہ بندی جو ہے وہ ختم ہو جائے، شیرازہ جو ہے بکھر جائے، تو پھر اس کے بعد سکون نہیں مل سکتا آدمی کو۔ کھانے کو سب کچھ ہے، فریج بھرا ہوا ہے، اور ویسے بھی سیکس کے ہر طریقے کو آپ اختیار کر سکتے ہیں، لیکن سکون نہیں ملتا۔ وہ ہے ایک گھر کے اندر۔ اس اعتبار سے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جس معاشرے میں مطلقہ عورتوں کی شادی کو برا سمجھا جائے، بیواؤں کی شادی کو برا سمجھا جائے، ہمارا جو پس منظر ہے ہندوانہ پس منظر، اس میں بیوہ کی شادی کیا تھی؟ بیوہ کے لیے تو سب سے اعلیٰ کام کیا ہے؟ وہ ستی ہو جائے، اسے تو جینے کا حق ہی نہیں ہے، وہ اپنے شوہر کے ساتھ ہی آگ میں جل مرے، یہ ہے اس کے لیے بہترین مقام، اونچا ترین مقام، مذہبی اعتبار سے بلند ترین مقام۔ اگرچہ اب ہندوستان میں اس پر پابندی ہے، تاہم پھر بھی بعض علاقوں میں ہوتا ہے، ستی ہو رہی ہے۔ وہ تو اس کے بعد کہیں پولیس کو اطلاع ملی، کچھ اور ہوا تو کچھ پکڑ دھکڑ ہوئی تو ہوئی، لیکن یہ کہ ہو رہی ہے، جو سمجھتے ہیں کہ مذہبی اعتبار سے یہ اونچا کام ہے۔ تو وہاں اصل میں پھر یہ کہ عورت یہ کہتی ہے کہ آپ مجھے پورے حق ادا نہ کیجئے، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، مجھے طلاق نہ دیجئے۔ تو اس میں اگر باہمی رضامندی سے یہ معاملہ ہو جائے تو اللہ اس کی اجازت دے رہا ہے، اس لیے کہ فطری بات ہے، اس کے اندر انسان کا جو ہے خود اسے اپنے اوپر پورا کنٹرول نہیں ہوگا، جیسے آگے چل کر بات آ رہی ہے۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَصُلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا۔ لیکن اے مردو، تمہاری مردانگی کا تقاضا یہ ہے کہ تم اچھا سلوک کرو، احسان کی روش اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، حتی الامکان حقوق ادا کرو۔ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ تو پھر جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے خوب واقف ہے، اللہ جانتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ تمہارا ہر عمل جو ہے وہ اس کے نگاہ میں ہے، تم جو لفظ زبان سے نکالتے ہو وہ بھی اس کے علم میں ہے،
تمہیں ایک ایک لفظ جو زبان سے نکالتے ہو اس کی جواب دہی کرنی پڑے گی. یو ول بی ہیلڈ ریسپانسبل. تمہیں یہ کہنے کا حق تھا یا نہیں تھا. اب تیسری بات آ گئی. وہاں یہ آیا تھا کہ اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے، عدل نہیں کر سکو گے 2 بیویوں یا 3 بیویوں کے درمیان، تو پھر فواحدہ، تو پھر ایک کے اوپر اکتفا کرو. یہ تو ہے اونچا اخلاقی مقام. لیکن بعض اوقات جو ہے مردوں کے لیے بے راہ روی سے بچنے کے لیے دوسری شادی ناگزیر ہو جاتی ہے. اس دوسری شادی کے ناگزیر ہونے کے اعتبار سے کہا جا رہا ہے کہ اب اگر یہ صورتحال پیش آ گئی ہے تو آپ کتنا بھی انصاف کرنا چاہیں، ایک پہلو ایسا ہے جس میں انصاف کرنا آپ کے اختیاری میں نہیں ہے. جو چیزیں ناپ تول میں آئیں گی وہ برابر کر دی. سکنا ایک جیسا دے دیا، مکان ایک جیسا دے دیا دونوں کو، یا رہنے کی جگہ ایک ہی مکان میں ہے تو صحیح برابر جو ہے وہ تقسیم کر دی. آپ نے اپنا وقت بھی برابر تقسیم کر دیا. 2 بیویاں تو ایک رات ایک کے ساتھ ہے، دوسرے ساتھ دوسرے کے ساتھ سو رہے ہیں. یہ سب کچھ بھی کر دیا. نان نفقہ دونوں کو برابر دے دیا. لیکن دلی میلان یہ تمہارے اختیاری میں نہیں ہے، تم اس کے اوپر قادر نہیں ہو. دل کا رجحان تمہارے اختیار میں نہیں ہے. فرمایا وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، اور تم اس پر قادر نہیں ہو کہ تم عورتوں کے درمیان انصاف کر سکو چاہے خواہ تم کتنا ہی چاہو. لیکن یہاں مراد کیا ہے؟ گنی اور مقدار میں جو چیزیں ہوں گی، ٹائم وائز، منی وائز، اس میں برابر کرنا ہوگا. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھیے آپ کو کیا آپ کا معمول تھا. ظاہر بات ہے کہ ایک وقت میں 8 ازواج بھی رہی ہیں آپ کے نکاح میں، تو وہ باری ہوتی تھی. ایک ایک رات آپ تمام ازواج کے ساتھ گزارتے تھے. اور ایسا نہ ہو کہ ایک زوجہ سے ملاقات ہی ہو رہی ہے 1 ہفتے کے بعد، نہیں. عصر مغرب کا درمیان کا وقت آپ نے رکھا ہوا تھا. تمام ازواج کے آپ چکر لگاتے تھے، 5-5 منٹ، 7-7 منٹ. مزاج پوچھ لیا، مزاج پرسی ہو گئی، اور ان کو بھی خوشی ہو گئی کہ حضور ہمارے پاس بھی آ گئے ہیں. اب یہ تمام چیزوں کی نفقہ برابر. اور اس کے بعد آپ کہتے تھے اللہم ھذا قسمی فیما املک فلا تلمنی فیما تملک ولا املک. اے اللہ، جس میں میرا اختیار ہے تو میں نے یہ تقسیم برابر کر دی ہے. برابر وقت گزار رہا ہوں، برابری ہر شے کے اندر ہے. اسی طریقے سے خرچہ اخراجات جو بھی دے رہا ہوں کم ہے. ظاہر بات ہے فقر ہے حضور کے ہاں، اختیاری فقر ہے، تو وہ بھی لیکن برابری. لیکن اے پروردگار مجھے ملامت نہ کیجو اس چیز کے بارے میں جس پر اختیار تیرا ہے، میرا نہیں ہے. دل پر اختیار تو اللہ کا ہے، انسان کا اختیار نہیں ہے. دلی میلان کسی کی طرف ہو جانا، دل میں اس کی زیادہ محبت ہو جانا، یہ جو میرے اختیار میں نہیں ہے. اللہم ھذا قسمی فیما املک، یہ میری تقسیم جو ہے ان چیزوں میں ہے جس کا اختیار مجھے ہے. وقت میں برابر دے رہا ہوں، ان کا خرچہ برابر دے رہا ہوں. لیکن یہ کہ فلا تلمنی فیما تملک ولا املک، لیکن مجھے اس چیز میں ملامت نہ کیجیے، مجھے اس کے اوپر گرفت نہ کیجیے جس کا اختیار تیرے ہاتھ میں میرے ہاتھ میں نہیں. یہ ہے جو فرمایا وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ. لیکن ایسے نہ ہو جائے کہ پورا میلان ایک کی طرف ہو جائے اور دوسری معلق ہو کر رہ جائے. معلق، لٹکی ہوئی، نہ وہ شوہر والی ہے اور نہ وہ آزاد ہے کہ کہیں اور نکاح کر سکے، یہ تو معلق ہو گئی. دیکھیے اس معاملے میں ایک آخری انتہا کے بعض واقعات میرے علم میں ہیں، اور ان میں سے ایک تو بہت بڑی دینی شخصیت تھی. ان کی پہلی شادی ان کے والدین نے کروائی. پتہ نہیں اس وقت بھی شاید انہیں پسند نہ ہو، والدین کے خیال سے فرما برداری اور سعادت بندی شادی کر لی، وہ پسند نہیں تھی. اس کے بعد انہوں نے دوسری شادی کرنی چاہیے اور پہلی شادی کو طلاق دینی چاہیے، پہلے بیوی کو. بیوی نے کہا نہیں مجھے طلاق نہ دو، میں بیٹھی رہوں گی ساری عمر، کوئی سروکار مجھ سے نہ رکھو، کوئی خرچہ تم سے نہیں مانگتی اور کوئی تعلق نہیں چاہتی، لیکن مجھے طلاق نہ دو. وہ عورت ساری عمر بیٹھی رہی ہے. اب وہ کیا تھی؟ معلق تھی، نہ شوہر والی ہے اور نہ ہی آزاد ہے کہ کہیں اور شادی کر سکے. کہتے کیوں تھی؟ ایک اور بھی 2 شخصیتیں میرے سامنے ہیں، بس میں نے ایک ہی مثال دے دی آپ کو. لیکن یہ چیز جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے وہ عورت کہہ رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے کیوں، کس دباؤ کے تحت؟ معاشرے کا دباؤ یہ ہے. دوسری شادی کا امکان بہت کم نظر آتا ہے. اور اسی طریقے سے
اور لوگوں جو ہے فکر چست کرتے ہیں کہ اس سے بیٹھا نہیں گیا، رہا نہیں گیا، بغیر شادی کے بیٹھ نہیں سکی، رہ نہیں سکی، نہیں، تو اس کی وجہ سے وہ اسے گوارا کر لیتی ہے کہ ساری عمر بیٹھی. لیکن یہ شکل کسی طرح بھی صحیح نہیں ہے. کچھ کمی بیشی کا ہو جانا، عورت اپنے کچھ حقوق میں کمی کر دے، اپنے وقت میں یہی کہہ دے میرے پاس ہفتے میں آپ ایک ہی دفعہ آ جایا کیجیے، بس کافی ہے، مہینے میں ایک بار آ جائیے، چلیے، اور جو بھی ہے خرچہ ورچہ جو بھی آپ مجھے کم دینا چاہیں دے دیں، میں گزارا کر لوں گی. لیکن یہ کہ ایک عورت بالکل معلق ہو کر رہ جائے، نہ وہ شوہر والی ہے اور نہ وہ آزاد ہے کہ کہیں اور شادی کر سکے. فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، اس کو معلق بنا کر نہ رکھ دو. وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم اصلاح کرو اور تقوی کی روش اختیار کرو. ان تصلحوا وتتقوا فإن اللہ کان غفورا رحیما، تو اللہ تعالی غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے، بخشنے والا بھی ہے. کوئی اونچ نیچ ہو گئی، کوئی کمی بیشی ہو گئی، کوئی دلی میلان میں کمی ہو گئی، کسی طرف زیادہ رجحان ہو گیا، اللہ تعالیٰ بخشنے والا، جو چیز تمہارے اختیار میں نہیں ہے. اور بھی کوئی اور کمی بیشی انسان سے ہو جاتی ہے، جیسے کہ فرمایا حضور نے کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون، تمام انسان انتہائی خطا کار ہیں. ہاں، ان خطا کاروں میں بہترین لوگ وہ ہیں جو توبہ کرتے ہیں، پلٹتے ہیں، لوٹتے ہیں، اور انہیں پشیمانی ہوتی ہے کہ ہم نے غلط کام کیا ہے. جب یہ کیفیت ہو جائے گی تو اسی صورت میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ ان کی توبہ قبول کرنا اللہ نے اپنے ذمے کر لیا، واجب کر لیا اپنے اوپر، اگر جلدی سے توبہ کر لیں. تو فرمایا وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، تو اللہ تعالیٰ غفور ہے اور رحیم ہے. اب ایک اور بات آ رہی ہے کہ جو ہمارے عام تصورات کے بہت خلاف ہے. دیکھیے، طلاق کے بارے میں یہ بات اپنی جگہ صحیح ہے کہ پسندیدہ چیز نہیں ہے. جو بندھن بندھ گیا ہے اسے اب نبھاؤ، اور شادی کے وقت یہ نیت اگر نہیں ہے کہ ساری عمر کا بندھن ہم باندھ رہے ہیں، اسے نبھانا ہے، تو وہ نکاح ہی درست نہیں ہوتا. نکاح موقت جسے کہتے ہیں متع، وہ اہل تشیع کے ہاں ہے، اہل سنت کے ہاں نہیں ہے. شادی جو ہے، نکاح جو ہے، وہ عمر بھر کا بندھن ہے. لیکن ہو سکتا ہے کوئی حالات ایسے ہو جائیں جن میں ساتھ رہنا ممکن نہ رہے. اب طلاق کو حرام کر دینا یہ بہت بڑے مفاسد کو جنم دے گا. اسلام کی تعلیم کیا ہے؟ طلاق اچھی چیز نہیں ہے، طلاق اللہ کو پسند نہیں ہے، بلکہ یہاں تک فرمایا آپ نے کہ ان ابغض الحلال عند اللہ الطلاق. اللہ نے جو جو چیزیں انسانوں کے لیے حلال قرار دی ہیں ان میں سب سے زیادہ مبغوض، سب سے زیادہ ناپسند شے اللہ کو وہ طلاق ہے حلال، طلاق دے سکتے ہو، تمہارا اختیار ہے، لیکن اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ چاہتا نباہ کرو، اللہ چاہتا کہ یہ بندھن بندھا ہے تو ٹوٹے نہ. لیکن اگر حالات ایسے ہو جائیں علیحدہ ہونا پڑے تو کوئی بات نہیں، پھر یہ بھی راستہ کھلا ہے، حلال ہے، جائز ہے. اب یہ تعلیم تھی کہ جس کے اندر ایک عدم توازن عیسائیت کے اندر پیدا ہو گیا. جہاں تک شریعت موسوی کا تعلق ہے طلاق کا راستہ کھلا تھا، طلاق دے دو. لیکن اب ہوتا کیا تھا، طلاق تو دے دی، اب اس عورت کا کیا مستقبل ہے؟ اس معاشرے میں کوئی اسے قبول کرنے کو تیار نہیں. اگر اس کی دوسری شادی نہیں ہوتی تو وہ کیا کرے گی؟ بہت ایسی بھی ہو سکتی ہے کہ جو نفس کشی کر دیں اپنی اور بالکل نفسانی تقاضوں کو نظر انداز کر دیں. لیکن زیادہ لوگوں میں تو اس کی ہمت نہیں ہوتی، پھر وہ حرام کاری کرے گی، غلط راستے پر جائے گی. جیسے عیسائیت کے اندر راہب اور راہبائیں کیا کرتے ہیں آپس میں، آپ ان کی ہسٹری پڑھیے، ان کی اپنی لکھی ہوئی موٹی موٹی جلدیں ہیں. ہسٹری آف کرسچین موناسٹیسزم، یہ جو خانقاہی نظام عیسائیوں کا ہے اس میں کیا ہوتا تھا، اوپر خانقاہ ہے اور اندر جو ہے راہبائیں اور راہب اکٹھے رہتے ہیں. اب اکٹھے رہیں گے تو کیا ہوگا؟ ہوتا یہ تھا ان کے اپنے کہنے کے بقول کہ ان راہب خانوں کے تہخانوں کے اندر حرامی بچوں کی قبریں بنتی تھیں. ظاہر بات ہے انسان کی ایک سرشت ہے، اس کا ایک تقاضا ہے، اس کے اندر ایک انسٹنکٹ ہے، پیٹ کھانے کو مانگتا ہے، جنسی تقاضا بھی اس کے اندر ہے، وہ بھی اپنی تسکین چاہتا ہے. تم نے اس کے اوپر ایک جو ہے غیر ایک فطری جو ہے پابندی لگا دی. تو اگر آپ دریا کا بہاؤ جو ہے روکیں گے تو وہ کسی اور طرف دائیں بائیں نکلے گا، اسے تو راستہ بنانا ہے اپنا. تو یہ چیز جو ہے بدقسمتی سے حضرت مسیح علیہ السلام چونکہ کوئی نئی شریعت لے کر نہیں آئے تھے، شریعت موسوی تھی، کہہ کر گئے ہیں ڈونٹ تھنک آئی ہیو کم ٹو ڈسٹرائے لا. یہ لا جو ہے، جو شریعت موسوی ہے تم پر لاگو رہے گی، اس کا ایک شوشہ بھی نہیں ختم ہوگا. لیکن حضرت مسیح نے ساتھ ہی کہا کہ جو شخص اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے وہ گویا کہ اس سے حرام کاری کرواتا ہے. اب اس میں وہ سارا معاملہ جو میں نے بیان کیا تھا ایک جملے میں آپ نے جمع کر دیا
کہ اگر آپ نے طلاق دے دی ہے اور اس بیوی کا کوئی اب مطلقہ کا کوئی مستقبل معاشرے میں نہیں ہے، وہ کیا کرے گی؟ وہ حرام کاری کی طرف جائے گی. گویا کہ تمہاری طلاق سبب بن گئی اس کی حرام کاری کا، تو بد طلاق دو. اب یہ ایک اخلاقی تعلیم تھی، قانون وہی تھا شریعت موسوی کا، طلاق دے سکتے ہو، لیکن اخلاقی تعلیم یہ تھی کہ طلاق سے گریز کرو، بچو، کیونکہ عورت کے لیے کوئی مستقبل اور نہیں ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ اسی وجہ سے غلط راستے پر بڑھ چلی جائے. لہذا حضرت مسیح نے در حقیقت جیسے حدیث میں آیا ان ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، حلال چیزوں میں جو اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے وہ طلاق ہے. لیکن طلاق کا دروازہ بھی کھلا ہے، ٹھیک ہے. وہاں کیا ہوا؟ حضرت مسیح کے اس قول کو انہوں نے قانون کا درجہ دے دیا. طلاق نہیں تھی عیسائیت میں، الا یہ کہ آپ کی شوہر بیوی جو ہے بدکاری کرے اور آپ اس کا ثبوت فراہم کر دیں تو پھر طلاق ہو سکتی ہے، سیپریشن ہو جائے گی، ورنہ نہیں ہو سکتی. لہذا پوری عیسائی دنیا میں آپ کو قصے ملیں گے، شوہر غلط الزام لگاتے ہیں یا ایسے ماحول پیدا کرتے ہیں کہ بیوی بے راہ ہو جائے، کسی غلط کام میں ملوث ہو جائے، اس کا ثبوت لیتے ہیں، عدالت میں پہنچ جاتے ہیں، ہمیں سیپریٹ کر، ورنہ کوئی اور شکل ہے نہیں. تو یہ غیر فطری قانون جو ہے، غیر فطری بات، اخلاقی بات کو قانون کا درجہ دے دینا، یہ ہے غلطی. اخلاق اخلاق ہے. اب یہ جو فرمایا گیا کہ جو بھی کچھ تمہارے پاس زائد ہے ضرورت دے دو اللہ کی راہ میں، اب اسے آپ قانون بنا دیں گے، قانون بنا دیں گے تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا. پھر طلاق پھر جو ہے وہ وراثت کس میں ہوگی؟ وراثت کا قانون کائے کے لیے دیا گیا؟ نہیں. اگر تمہارے پاس ایک حد سے زیادہ ہو گیا ہے تو تم سے زکوٰۃ لے لی جائے گی، باقی یو کین ریٹین، تم رکھو، چاہو تو اور خرچ کرو، اللہ کی راہ میں اور خرچ کرو، اور خرچ کرو، اور بٹ اٹ ول بی والنٹری. یہ اخلاقی اور روحانی تقاضا ہے، یہ قانونی تقاضا نہیں ہے. قانونی تقاضا یہ جائز ذریعے سے کماؤ، سود نہیں ہے، جوا نہیں ہے، سٹا نہیں ہے، کوئی منشیات کی کے کاروبار سے نہیں کمایا ہے، کوئی اسمگلنگ کے ذریعے سے نہیں کمایا ہے. اسی طریقے سے عورت کے جو نسوانیت ہے اس کو بیچ کر نہیں کمایا ہے. تو یہ اگر جائز طریقے سے کمایا ہے تو تم سے صرف زکوٰۃ لے لی جائے گی، باقی تمہارا قانوناً تمہارا حق ہے، یو کین ریٹین اٹ، اور اس کے بعد جو ہے یہ تمہاری اولاد کو منتقل ہو جائے گا. ہاں اگر اللہ کے ہاں تم اپنے اونچے مقامات چاہتے ہو تو اور دو اور دو اور دو. ان فی المال لحقا سوی الزکاۃ، حضور نے فرمایا مال میں سوائے زکوٰۃ کے بھی اللہ کا حق ہے. صدقات دو، انفاق فی سبیل اللہ کرو، اللہ کو قرض حسنہ دو. یہاں تک کہ اگر کوئی اللہ کا بندہ ہمت کرتا ہے اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں دے دے تو دے دے، وہ اپنے ہاں جنت کے اندر محل تعمیر کر رہا ہے. اسی طریقے سے معاملہ یہ ہے کہ طلاق بری شے ہے، حتی الامکان بچو، حتی الامکان نباہ کرو. لیکن اگر اس کے اندر کوئی اور خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں، کسی عورت کو آپ نے معلق کر کے چھوڑ دیا ہے، وہ عورت جو ہے ہو سکتا ہے کہ پھر وہ بدکاری کی طرف مائل ہو جائے، اس سے بہتر ہے طلاق دے دو. تو میرے نزدیک ان لوگوں کا طرز عمل صحیح نہیں تھا جنہوں نے عورتوں کا یہ کہنے پر بھی کہ آپ میں کوئی تعلق نہیں آپ سے رکھنا چاہتی، نہ آپ مجھ سے رکھیں، نہ کوئی پیسہ، کچھ نہیں، لیکن مجھے طلاق نہ دیں. یہ اصل میں معاشرے کے دباؤ کی وجہ سے وہ یہ کہتی تھی. اس کو قبول کرنا درست نہیں تھا جس نے بھی کیا ہے. چنانچہ یہاں فرمایا وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، اگر وہ ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اپنی وسعت سے دونوں کو غنی کر دے گا. اب دیکھیے یہاں ایک طرح کی ترغیب آ رہی ہے. اگر تمہارے مزاج نہیں مل رہے، ہر وقت کی کھٹ پٹ ہے، ہر وقت جو ہے وہ گھر کے اندر جو ہے وہ چپکلش ہو رہی ہے، تو میں ہو رہی ہے، تو یہ زندگی تو کوئی گھریلو زندگی پسندیدہ نہیں ہے. اگر نہیں مزاج ملتا، نہیں تمہارے اندر موافقت ہوتی، نہیں تمہارے اندر باہمی جو ہے ایک دوسرے کے لیے ایک موافقت اور انڈرسٹینڈنگ ہوتی، تو ٹھیک ہے علیحدہ ہو جاؤ. گھر کو عذاب نہ بنائے رکھو، گھر کو جنگ کا مورچہ نہ بنائے رکھو. ظاہر بات ہے اس حال میں جو اولاد پرورش پائے گی وہ نیگیٹوز لے کر آئے گی، احساسات و جذبات، اس لیے کہ اس کے اندر جو ہے وہ ایک مثبت اخلاق پیدا ہی نہیں ہو سکتے. دیکھتے ہیں ماں باپ کو لڑ رہے ہیں، ہر وقت جو ہے ان کے درمیان چمکرش ہو رہی ہے، ہر وقت جو ہے وہ کھٹ پٹ چل رہی ہے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس ماحول میں جو بچے پروان چڑھیں گے وہ مثبت کردار لے کر نہیں ابھریں گے، منفی کردار لے کر ابھریں گے. اس سے بہتر علیحدہ ہو جاؤ. اور یہاں پر گویا کہ ترغیب دی جا رہی ہے وَإِن يَتَفَرَّقَا، اگر وہ دونوں علیحدہ ہو جائیں ایک دوسرے سے، طلاق ہو جائے یا عورت خلا کر لے، اپنا مہر چھوڑ دے، آدھا چھوڑ دے، یا اور بھی کوئی رعایت دے دے،
اور وہ اپنی آزادی پرچیز کر لے گویا کہ اپنے شوہر سے، خلا اس کو کہتے ہیں، تو ٹھیک ہے، اور بر طلاق دے دے تب بھی ٹھیک ہے، اختیار ہے۔ یہ تو اللہ کے ہاں جا کر طے ہوگا کہ واقعتاً کسی حقیقی سبب کی بنا پر تم نے طلاق دی تھی یا یوں ہی دے دی تھی، اس کی جواب دہی تمہیں وہاں کرنی ہوگی۔ لیگلی یو آر انٹائٹلڈ، تمہیں طلاق دینے کا حق حاصل ہے، اگرچہ اس میں بھی جیسا کہ آپ کو معلوم ہے آج کل بہت غلط حرکت ہوتی ہے، ایک دم غصے میں آئے 3 طلاق 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 طلاق، یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ حضرت عمر سے پہلے رضی اللہ تعالی عنہ، حضور کے دور میں حضرت ابوبکر کے زمانے میں یہ رواج تھا کہ حضور پوچھ لیتے تھے بھئی تم نے 3 طلاقیں کہی تھی، تمہارا 3 ہی کا ارادہ تھا یا 1 کا تھا؟ اگر اس نے کہا 3 ہی کا تھا تو ٹھیک ہے، پھر سیپریشن ہو گئی، جاؤ چھٹی ہوئی، اب تم دوبارہ نکاح بھی نہیں کر سکتے، رجوع بھی نہیں کر سکتے، اور اس عورت کی تم سے شادی نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کی شادی کسی اور سے نہ ہو، اور پھر وہ بھی ان نارمل کورس، وہ بھی اگر طلاق دے دے تو پھر دوبارہ تمہاری آپس میں شادی ہو سکتی ہے، ورنہ نہیں۔ لیکن اگر اس نے کہہ دیا جی میری نیت تو 1 ہی تھی، میں تو غصے کے اندر کہہ بیٹھا 3، نیت 1 کی، اچھا ٹھیک ہے پھر 1 ہے تو تم رجوع کر سکتے ہو، گویا کہ اس کی نیت اور اس کے سٹیٹمنٹ پر چھوڑ دیا جاتا تھا۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ لوگوں نے ستانا شروع کیا عورتوں کے، ایک دم 3 طلاق، اس کے بعد کہہ دیا جی میری تو نیت تو 1 کی تھی، لیکن عورتوں پر روب گھانٹنے کے لیے لہذا حضرت عمر نے کہا کہ اب اگر کسی نے 3 طلاقیں بیک وقت دی تو وہ 3 ہی ہوگی۔ یہ اصل میں اجتہاد تھا حضرت عمر کا، ایک طرح سے وہ لوگوں کی زیادتی کو روکنے کے لیے، لیکن اس کے ساتھ ہی آپ کیا کرتے تھے، جو 3 طلاقیں ایک دم دیتا تھا اس کو کوڑے لگواتے تھے، سزا بھی تھی۔ اگر ہمارے ہاں بھی ایسا ہو جائے کہ ٹھیک ہے 3 طلاقیں تو ہو جائیں گی لیکن تمہیں 1 سال کی قید ہوگی، تم نے کیوں کیا یہ کام؟ جو طریقہ قرآن میں بتایا گیا ہے، آپ 1 طلاق دیں، اس کے بعد عدت کے اندر اندر آپ رجوع کر سکتے ہیں، یا عدت ختم ہو گئی آپ دوبارہ نکاح بھی کر سکتے ہیں، اچھا اس کے بعد بھی دوسری طلاق دے دیں، دوسری طلاق کے بعد بھی عدت تک 3 مہینے 4 مہینے جو بھی آئیں گے 3 حیض، اس میں پھر رجوع کر سکتے ہیں، آپس میں نکاح کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد بھی آخری فیصلہ ہو گیا، 3-4 مہینے لگ گئے اس پروسیس کے اندر، پھر تم تیسری طلاق بھی دینا چاہتے ہو دے دو، اب وہ تم پر حرام ہو گئی۔ یہ طریقہ ہے جس کی کہ شریعت کے اندر تعلیم دی گئی ہے۔ تم نے اس طریقے کو چھوڑ کر اگر ایک دم جو ہے 3 طلاقیں دے دی تو یہ گویا کہ تم نے گناہ کیا ہے، اور اس پر حضرت عمر کوڑے لگوا دی۔ اب بعد میں ہوا کیا، کوڑے تو ختم ہو گئے، وہ 3 طلاقیں جو ہے وہ رہ گئیں، اور وہ ہمارے ہاں حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی چاروں فقہوں کے اندر یہی ہے کہ جس نے 3 طلاقیں ایک دم دے دی وہ 3 طلاقیں ہو گئی، لیکن اس کے ساتھ کوئی سزا ہے نہیں، لہذا غصہ آتا ہے۔ اگر یہ معلوم ہو کہ 3 طلاقیں دینے پر کوئی 25 کوڑے لگ جائیں گے، یا 3 طلاقیں دینے پر کوئی 1 سال کی قید ہو جائے گی، پھر غصہ نہیں آئے گا انسان کو، وہ غصہ بھی سوچ سمجھ کے آتا ہے انسان کو، جہاں معلوم ہو کہ یہاں کوئی اور جو ہے وہ اس کی جواب دہی مجھے نہیں کرنی پڑے گی کسی کے سامنے، تب وہ غصہ آتا ہے۔ بہرحال یہاں یہ مقام قرآن مجید کا اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ اگر نباہ نہیں ہو رہا ہے، اگر تمہارے مزاج نہیں مل رہے ہیں، تو ہر وقت کی جوتم پیزار کے بجائے بہتر ہے ان یتفرقا، اگر علیحدہ ہو جائیں، یغنی اللہ، اللہ غنی کر دے گا، کلن، دونوں کو، من سعتہ، اللہ بہت واسع ہے، واسع علیم، اس کے خزانے بڑے وسیع ہیں۔ وہ اس عورت کے لیے بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے بہتر شوہر اس کو عطا کر دے، اور اس مرد کے لیے بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بیوی اس سے دے دے جو اس کے ساتھ پوری موافقت رکھتی ہو مزاجن، تو اللہ تعالیٰ کر دے گا، لیکن یہ صحیح طریقے پر یہ کام ہونا چاہیے۔ حضرت مسیح نے جو کچھ کہا تھا وہ اخلاقی تعلیم تھی، روحانی تعلیم تھی، قانون نہیں تھا، قانون وہی تھا شریعت موسوی کا بھی جو قرآن کا ہے۔ طلاق دے سکتے ہو، لیکن طلاق دینے کے لیے کوئی واقعی وجہ ہونی چاہیے، 10 دفعہ بلکہ 100 دفعہ سوچو طلاق سے پہلے، اور جس طرح بھی ہو سکے، ہم اسی صورت میں پڑھ چکے ہیں کہ ہو سکتا ہے تمہیں کوئی بری بیوی اچھی نہ لگتی ہو، لیکن ہو سکتا ہے کہ جو تمہیں اچھی نہیں لگتی اس میں اللہ نے بہت خیر کثیر رکھا ہو۔ کوئی عورت خوبصورت نہیں ہے، تم ذرا اس کی سیرت کو دیکھو، اس کے اندر تقویٰ ہے تو وہ دیکھو، اس کے اندر دینداری ہے تو اس کو دیکھو، وہ چیزیں ہو سکتی ہے کہ وہ زیادہ قابل قدر اس کے اندر موجود ہو، اس کی قدر کرو، صرف صورت ہی تو کوئی شے نہیں ہے۔ حضور نے تو فرمایا کہ شادی کی جاتی ہے عام طور پر یا کسی عورت کے مال کی وجہ سے، اس کو بڑا مال ملے گا باپ سے، بہت امیر لڑکی ہے، یا یہ ہے کہ اس کی شکل و صورت بڑی حسین ہے، یا خاندان بڑا اونچا ہے، حسب نسب، اور یہ ہے کہ ایک شخص کرتا ہے دین کے لیے شادی، دین کے لیے نیک عورت مجھے ملے
جو اللہ کی فرما بردار ہو، اللہ کے احکام پر چلنے والی ہو، اللہ کے دین کی خدمت کرنے والی ہو، میں اللہ کی راہ میں جہاد کروں تو وہ میرا ساتھ دے، میرے ساتھ تعاون کرے، میری عدم موجودگی میں اپنی عصمت کی بھی حفاظت کرے، میرے مال کی بھی حفاظت کرے، میرے بچوں کی سرپرستی صحیح طور سے کرے. تو اگر جو شخص جو ہے تم بہت اچھا آدمی وہ ہے جو دین کے لیے شادی کرتا ہے، باقی چیزیں پس پشت، اصل شے دینداری، تقوی، نیکی. تو فرمایا وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا. اللہ بہت وسعت رکھنے والا، کشائش والا ہے اور حکیم ہے، حکمت والا ہے. اس نے جو احکام دیے ہیں تمہیں حکمت پر مبنی ہے. وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ طلاق مت دو، نباہ کرو، چاہے تمہیں اپنی بیوی کی کوئی بات ناپسند ہے لیکن آپ اس ناپسند پہلو کے ساتھ دیکھیے، اس میں کوئی پسندیدہ پہلو ہے اسے نگاہ میں رکھیے تاکہ آپ کی نگاہ میں اس کی ایک خود وقت رہے، قدر رہے. لیکن اگر نہیں نبھ رہی ہے تو ٹھیک ہے، چخ چخ نہ ہو ہر وقت کی، تو تم علیحدہ ہو جاؤ تو کوئی حرج نہیں ہے اللہ تعالیٰ، لیکن خوبصورتی سے علیحدہ ہو، خوبصورتی کے ساتھ، لٹ مار کر نہیں، 3 طلاق ایک دم دے کر نہیں، بلکہ یہ کہ جو طریقہ طلاق کا بتا دیا گیا اس طریقے سے طلاق دو تاکہ تمہیں سوچنے سمجھنے کا پھر بھی موقع رہے. 3 دفعہ موقع رہے تمہارے پاس 2 عدتوں کے اندر، لیکن تیسری طلاق دے دی، اب عدت بھی نہیں ہے، اب نہ اس میں رجوع کر سکتے ہو، نہیں تمہارا نکاح دوبارہ ہو سکتا ہے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ کہ ہے آسمانوں اور زمین میں. یہ میں نے پچھلی مرتبہ بتایا تھا، قرآن مجید میں جب کوئی ایک بحث ختم ہوتی ہے، یہ بحث آئی ہے ساری خواتین کے معاملات سے متعلق، جو اشکالات پیدا ہو گئے تھے، جو صحابہ نے سوالات کیے، ان کی وضاحت کر دی گئی. ٹھیک ہے، یہ کہا گیا تھا کہ اگر عدل نہ کر سکے تو ایک ہی بیوی پر اکتفا کرو، لیکن ہو سکتا ہے کوئی شخص جو ہے، اب اس میں ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ نے مختلف لوگوں کے مختلف مزاج بنائے. کسی شخص کے اندر شہوت کا جذبہ زیادہ ہے، کسی شخص میں دولت کی محبت زیادہ ہے، اس میں شہوت کا جذبہ اتنا ہے ہی نہیں. وہ حیران ہوگا یہ کیوں ہی غلط راستے پر لوگ جاتے ہیں، اس لیے کہ اس کے اپنے اندر وہ جذبہ اتنا ہے ہی نہیں، وہ اپریشیٹ ہی نہیں کر سکتا. اب جس میں جذبہ کم ہے وہ پاک دامن بنا پھرتا ہے تو وہ تو پاک دامن بنایا ہی ہے. کوئی اگر ہے ہی نامرد تو وہ تو پاک دامن ہے ہی ہے. لیکن یہ کہ وہ تو ہے کہ اگر کسی، یہی وجہ ہے، دیکھیے کس قدر کھلی بات کی ہے حضور نے اور قرآن نے بھی کی ہے. سورہ آل عمران میں ہم آیت پڑھ چکے ہیں، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ والبنین والقناطیر المقنطرۃ والذهب من الذهب والفضة والخیل المسومۃ والانعام والحرث. ان چیزوں کی محبت انسان کے دل میں پلا دی گئی ہے. سب سے پہلی محبت عورتوں کی محبت. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، اس کے بعد بیٹوں کی محبت، اس کے بعد ڈھیروں مال ہو، سونا ہو، چاندی ہو، اس کے بعد یہ کہ گھوڑے ہوں مسومہ، نشان زد، جن کی پیڈگری معلوم ہے، اور پھر اس کے بعد عام جو ہے کھیتی ہے، اور یہ جو ہمارے پاس ہوتے ہیں جانور، بھینسیں ہیں، گائیں ہیں، یہ مال مویشی جس کو ہم کہتے ہیں، ان سب کی محبت انسان کے لیے مزین کر دی گئی ہے. اور ان میں نمبر 1 عورت. اسی طریقے سے حضور نے فرمایا مجھے تمہاری اس دنیا میں 3 چیزیں پسند ہیں. سب سے پہلے عورت کا نام لیا، پھر خوشبو، وقرۃ عینی فی الصلاۃ، اب میری جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہے وہ نماز میں ہے. 3 چیزیں پسند ہیں، عورت، خوشبو اور نماز. اس میں کوئی جھجک آپ نے محسوس نہیں کی، قطعاً محسوس نہیں کی. ایک فطری تقاضا ہے، کچھ میں زیادہ ہوتا ہے، اور وہ زیادہ تقاضا والا جو ہے اگر دوسری شادی کرتا ہے، تیسری شادی کرتا ہے، تو اس میں شریعت نے اجازت دی. اللہ جانتا ہے نا اس نے کس قسم کے انسان پیدا کیے ہیں، کن کے اندر کیا جذبہ زیادہ ہے، کن کے اندر کیا چیز جو ہے. باقی تو یہ انسٹنکٹس تو سب کے سب اینیمل سب میں ہے، پیٹ کھانے کو مانگتا ہے، لیکن کچھ زیادہ چٹورے آدمی ہوتے ہیں، خوب کھاتے ہیں، چٹخارے والے کھاتے ہیں. کچھ لوگ مال کی محبت ہے اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کرتے، جمع ہی کرتے ہیں، سہتے رہتے ہیں. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہندو بنیا جو ہے وہ اپنی ذات پر بھی کم خرچ کرے گا، لیکن ہاں دولت کا اظہار ہوگا، مکان بنانے میں حویلی بڑی تکڑی بنائے گا، اور اسی طریقے سے شادی کے موقع کے اوپر خوب دولت خرچ کرے گا. اپنی جو دولت ہے اس کا جو صرف ان کے ہاں ان 2 چیزوں پر ہے، ورنہ اپنی جو ہے دال روٹی چل رہی ہے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ. تو لیکن یہ کہ کچھ لوگوں کے اندر شہوت کا جذبہ شدید ہوتا ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ راستہ جو ہے کھولا جائے. وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. اللہ ہی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں. یہ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ خاتمہ کلام کے طور پر پھر اس طرح کے الفاظ آتے ہیں.
اللہ ہی کا ہے تو اللہ ہی کا اختیار ہے، اللہ مالک ہے تو ملک بھی تو ہے، مالک ہے تو ملک ہے، بادشاہ ہے، اور بادشاہ ہے تو اسے حکم دینے کا اختیار ہے، اسے قانون دینے کا اختیار ہے، اسے شریعت دینے کا اختیار ہے۔ جو اس کو مانتا ہے اس کا کام کیا ہے؟ اس کی پیروی کریں، اس کی پابندی کریں، اس پر عمل کریں۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، اور دیکھو ہم نے وصیت کی تھی، تاکید کی تھی ان کو بھی کہ جن کو کتاب دی گئی تھی تم سے پہلے، یہودی تورات دی گئی، نصرانی ان کو دی گئی انجیل، اور اس سے بھی پہلے حضرت ابراہیم کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو صحف ابراہیم، دو جگہ قرآن میں ہے، اور میں نے کئی مرتبہ یہ بات واضح کی ہے کہ اگر تورات کا ذکر ہے، تورات موجود ہے، چاہے اس میں چینج ہو گئی ہے، اس کے اندر تحریف ہو گئی ہے، اس لیے کہ 6 صدی قبل مسیح میں تورات جو اصل نسخہ تھا گم ہو گیا تھا، جو ان کا کیپٹیوٹی کا دور تھا، جبکہ بیبیلونیا میں، عراق میں جا کر اسیر رکھے گئے ہیں، اس وقت کوئی ان کے پاس تورات نہیں رہی تھی، واپس آ کر یادداشت سے تورات مرتب کی گئی ہے، لہذا اس کے اندر بہت سی غلطیاں ہیں، بہت سی چیزیں خام ثابت ہو گئی، غلط ثابت ہو گئی۔ مورس بکائی نے اسی لیے پوری کتاب لکھی ہے، جو کہ فرینچ سرجن تھا، جو ایمان لے آیا، بعد میں مسلمان ہو گیا، اس نے کمپیریٹو اسٹڈی کی بائبل کی بھی اور قرآن کی بھی، اور اس نے کہا کہ قرآن میں کوئی شے ایسی نہیں میں نے پائی جسے سائنس نے غلط ثابت کیا ہو، پورے قرآن میں۔ دی بائبل، دی قرآن اینڈ سائنس، یہ کتاب اس کا نام ہے، لیکن تورات میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو سائنس کی روح سے غلط ثابت ہو چکی، لہذا وہ ایمان لے آیا۔ لیکن میں یہ کہہ رہا تھا کہ تورات چاہے اس کے اندر غلطیاں ہیں، تحریف ہے، لیکن ہے تو صحیح نا۔ انجیل چاہے اس میں بھی تحریف ہے تو صحیح، زبور اس میں بھی تحریف ہے تو صحیح، یہ صحف ابراہیم کہاں گئے؟ یہ ایک بڑا پرابلم ہے قرآن کے پڑھنے والوں کے لیے، اسلام کو سمجھنے والوں کے لیے، کہاں گئے؟ آج ہم کوئی کسی کتاب کو نہیں جانتے کہ یہ صحف ابراہیم ہے، چاہے وہ صحیح ہے چاہے غلط ہے، لیکن صحف ابراہیم کے نام سے کوئی کتاب ہے؟ ایگزسٹ نہیں کرتی۔ میرے گمان میں، جو میں نے کئی مرتبہ عرض کیا ہے، کہ ہندوؤں کے اپنشدز جو ہیں وہ صحف ابراہیم ہے، اور برہما کا جو تصور آیا ہے ہندوازم میں، وہ در حقیقت ابراہیم کی بدلی ہوئی شکل ہے۔ کچھ لوگ نسل ابراہیمی کے جو ہے وہ آئے ہندوستان کے اندر۔ ایک تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت ہاجرہ سے تو ایک بیٹا تھا، حضرت اسماعیل، پھر حضرت سارہ سے حضرت اسحاق ہوئے، پھر حضرت قطورہ سے 6 بیٹے ہوئے، جن میں سے صرف ایک کا ذکر ہمیں معلوم ہے، مدین، کہ جن میں شعیب، حضرت شعیب کو بھیجا گیا، باقی 5 بیٹوں کی اولاد کہاں گئی کچھ پتہ نہیں۔ پھر حضرت اسحاق کے ہاں 2 بیٹے ہوئے، اور دونوں ہوئے جڑواں، ٹوئنز، اور ان دونوں کے اندر پہلے جو ولادت پایا، چاہے چند منٹ کا فرق ہوتا ہے لیکن ہوتا تو ہے، کوئی پہلا ہے کوئی بعد میں ہے، ایک دم تو 2 برآمد نہیں ہوتے وہاں کے پیٹ سے۔ تو جو بڑا تھا اس کا نام عیسو تھا، اور جو اس کے بعد آیا ہے اور اس کے پیچھے آیا ہے عقب، اسی سے اس کا نام یعقوب پڑ گیا، پیچھے آنے والا یعقوب، عقب سے کہتے ہیں۔ تو یعقوب کی اولاد تو 12 قبیلے جو ہیں بنی اسرائیل کے، وہ ہمیں معلوم ہے، جو نکلے تھے مصر سے 6 لاکھ کی تعداد میں، اور بک آف ایکسوڈس جو ہے بائبل کی کتاب الخروج، اس کے اندر جو ہے سارا کا سارا موجود ہے، فلاں قبیلے کے اتنے مرد، اتنی عورتیں، اتنے بچے، فلاں کے اتنے مرد، اتنی عورتیں، اتنے، ٹوٹل 600,000 تھے جب وہ نکلے ہیں مصر سے۔ لیکن عیسو کی اولاد کہاں گئی؟ یہ بھی ایک غور طلب بات ہے۔ پھر یہ 12 قبیلے بھی کچھ عرصے کے بعد گم ہو گئے، ان میں سے بعض جنہیں کہتے ہیں لاسٹ ٹرائبس آف دی ہاؤس آف اسرائیل، یہ کہاں گئے؟ میرے نزدیک ان تینوں میں سے کچھ جو ہے قبائل وہ آئے ہیں ہندوستان میں، اور ہندوستان میں پھر جو تحریف ہوئی، حضرت مسیح کو خدا کا بیٹا بنا دیا۔ وہ تو قرآن میں اگر وضاحت نہ ہو تو ہمیں کیسے معلوم ہوگی؟ حضرت مسیح تو اللہ کے رسول تھے، وہ بیٹے تو نہیں تھے، جیسے اور نبی تھے اور رسول تھے، ایسے حضرت مسیح بھی رسول تھے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم کو خدا بنا دیا گیا، یا خدا کا اوتار بنا دیا گیا۔ یہ ہندوازم کے اندر اوتار کا فلسفہ بہت ہے، کہ خدا خود انسانوں کی صورت میں ظہور پذیر ہو جاتا ہے۔ یہ بڑے بڑے اوتار ہیں ان کے، کرشن جی مہاراج ہوں اوتار ہیں، رام چندر جی ہیں اوتار ہیں، تو ایسے ہی انہیں پہلے اوتار سمجھا گیا ہو اور پھر خدا ہی بنا لیا گیا ہو، یہ عین ممکن ہے۔ اس لیے کہ جو توحید حضرت ابراہیم کا سب سے بڑا وصف کیا ہے؟ ما کان من المشرکین،
توحید بلند ترین سطح پر اپنشد کے اندر موجود ہے۔ بہرحال یہ میرا گمان ہے، میں اس کو سرٹنٹی کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ صحف ابراہیم جس کا قرآن میں ذکر ہے وہ بگڑی ہوئی شکل میں صحیح، لیکن یہ کہ اپنشد کی صورت میں اب بھی اس کے کچھ آثار باقی ہیں، واللہ اعلم۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ، اور ہم نے وصیت کی تھی ان لوگوں کو جنہیں کتاب دی گئی تھی تم سے پہلے، اور تمہیں بھی وصیت کر رہے ہیں ان اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم کفران نعمت کرو گے، انکار کرو گے، کفر کرو گے، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جان لو اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے، تمہاری کوئی حیثیت ہی نہیں۔ الزم ہستی سے تو ابرا ہے مانند حباب، اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی، تمہاری حقیقت کیا ہے اس کائنات کے اندر۔ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اور اللہ تعالیٰ تو غنی ہے اور حمید ہے، ہر چیز سے بے نیاز، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ اپنی ذات میں خود محمود ہے، کوئی حمد کرے نہ کرے اپنی ذات میں محمود ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، پھر دیکھیے اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں اور زمین میں، مالک الکل، مالک کل وہ ہے، اور ملک بھی وہی، الملک القدوس السلام المومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، سب سے پہلا وصف آیا الملک، بادشاہ۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ کافی ہے کارساز ہونے کے اعتبار سے۔ ان یشاء یذہبکم ایھا الناس، اے لوگو اللہ چاہے تو تمہیں دفع کر دے، ختم کر دے، ڈینوسورس ختم ہو گئے، تم نہیں ہو سکتے۔ ان یشاء یذہبکم، وہ تمہیں لے جائے گا، ایھا الناس، اے لوگو سب کے سب، ویأتی بآخرین، اور کسی اور کو لے آئے گا۔ وکان اللہ علی ذلک قدیر، اللہ اس چیز پر قادر ہے۔ من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، جو کوئی دنیا ہی کے بدلے کا طالب بن جاتا ہے تو سوچو اللہ کے پاس تو دنیا کا بدلہ بھی ہے اور آخرت کا بھی ہے۔ تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی دامہ بھی تھا۔ تم اس دنیا پر ریچھ گئے، اسی کو اپنا مطلوب بنا لیا، مقصود بنا لیا، اسی کی زلف گرا گیر کے اسیر ہو گئے، اسی کی محبت میں گم ہو گئے۔ کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے، اور مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق۔ تم دنیا کے طالب بن کر رہے گا، اللہ کے پاس دنیا بھی ہے، آخرت بھی ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اور یقیناً اللہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا، ہر چیز کا دیکھنے والا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔